أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ النبأ، اس سورت کا تعارف ہے الانباءات الالہیہ، کہ اللہ والی خبریں. اگر کوئی یہ دیکھے کہ اللہ کریم نے کس صورت میں کو عجیب عجیب خبریں بتائی ہوں تو وہ چاہے تو سورہ النبأ پڑھ لے، کیونکہ پچھلی صورت المرسلات تھی جس کا دعویٰ تھا شواہد العرف والنشر من العصف الفرق وملک الذکر للعذر والنذر، یعنی المرسلات الالہیہ. تو وہ صبح و شام کے پیغامات تھے، اور کچھ ہوتی ہیں خبریں. پیغامات کے علاوہ گزرے حالات کی خبریں اور آنے والے کچھ اسپیشل حالات کی خبریں، وہ اللہ کریم یہاں اس صورت میں بتائیں گے کہ جو خبریں اصل پوچھنی چاہیے یا دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھیں یا یہ سمجھیں یا یہ سنیں. مشرکین و کفار پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی. یوم یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. الذی هم فیہ مختلفون، اسی کے اندر اختلاف کرتے ہیں، یعنی اختلاف کی غرض سے پوچھتے ہیں کہ قیامت تو ہوگی نہیں. مشرکین مکہ اس کے منکر تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ خبر تو آئے گی، بہت بڑی خبر ہوگی، تمہارے سامنے آئے گی. صبح و شام کے پیغامات کو تم ایک طرف کر رہے ہو، عدم توجہ کا شکار ہو، اس کے بارے میں بھی جان لوگے. ہم تمہیں اور بھی پہلے خبریں سنائیں. یہ زمین جب اللہ نے بنائی تو کیا اللہ اس کو دوسری شکل نہیں دے سکتے؟ الم نجعل الارض مہادا، اس کو بچھونا بنا کر، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اس پر میخیں بنایا تاکہ ان کا بیلنس برقرار رہے. پھر تم اپنے آپ کو دیکھ لو، وخلقناکم ازواجا، تمہیں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا. کبھی اس خبر کی طرف بھی غور کیا ہے؟ پھر اپنے رات کے نظام کو دیکھو، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا. یہ رات اور دن کے نظام کو بھی دیکھو، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ان کی اخبار تم نے کبھی سوچی ہیں کہ یہ جو سلسلہ سارا ایک ترتیب وار سب کچھ چل رہا ہے، سلسلہ وار سب کچھ چل رہا ہے، اس کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی بڑی خبریں تھیں. اگر ان اخبار کو تم محفوظ کر لیتے نا تو کم از کم قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے ہوئے تم اس کی خبر نہ مانگتے کہ پھر وہ کب آئے گی. اس صورت کے اندر اللہ نے ان اخبار کی طرف توجہ دلائی جو کہ کائنات کے شروع سے لے کر کائنات کے اختتام تک رہیں گی. النبأ العظیم من مہد الارض الی میقات الفصل، یعنی بہت بڑی خبر جو زمین کے بچھانے سے لے کر الی میقات الفصل، فیصلے کے میدان اور فیصلے کی گھڑی تک. جتنی بھی خبریں ہیں وہ اللہ نے یہاں پر سمیٹی کہ اصل تو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. وہ خبریں بھی کیا خبریں ہیں جو درمیان میں ختم ہو جائیں، جن کا ذکر ہی معدوم ہو جائے، ان کی باتیں بن جائیں، ان کی کوئی حقیقت نہ ہو. تو وہ جو صبح و شام تمہارے اوپر گزر رہے ہیں یہ گزر جائیں گے، یہ لمحے جیسے بھی ہیں یہ گزر جائیں گے. ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی تھی. توجہ جن خبروں کی طرف کرنی تھی نا وہ یہ چیزیں ہیں، من مہد الارض الی میقات الفصل.
کہ فیصلے کی ایک گھڑی آنے والی ہے، اس کی طرف توجہ کر کے پھر اپنی کامیابی کو سمیٹنا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یہ متقیوں کے لیے ہوگا کہ فوائد ہی فوائد اس فیصلے کی گھڑی کے بعد، جبکہ طاغین کے لیے کیا ہوگا، سرکشوں کے لیے کیا ہوگا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ یہ ہم نے اس جہان کے پار کی خبریں بھی تمہیں دے دی۔ یہ وہ دن ہوگا یوم یقوم الروح، ایک اور خبر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح الامین اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام تک بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی خبر سن لو، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہر رحمان جس کو اجازت دے دے اور وہ کہے گا بھی ٹھیک بات تو تب وہ بول سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، اب جس کی مرضی ہے اس حق دن کو دیکھ کر، من شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اپنا ٹھکانہ اپنے رب کی طرف بنا لو۔ دیکھو کسی کا ٹھکانہ دنیا ہے، کسی کا ٹھکانہ صرف پیسہ ہے، پیسہ نہیں تو وہ گیا، اور کسی کا ٹھکانہ گناہوں کی اماجگاہ ہے، وہ اس کے پاس نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ لوگوں نے اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنایا تھا، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود سب کچھ اس کے پاس ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کی طرف اس نے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنا لیا، آخرت میں بھی اسی کا ہی گھر اور اس کا ٹھکانہ اور عمدہ رہائش اللہ کے پاس ہوگی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اے لوگو ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈراتے ہیں۔ ایک عذاب ہوتا ہے بعید، ایک ہے قریب۔ وہ بعید جو ہے وہ اگلے جہان میں ہے، لیکن وہ بھی قریب ہے کیونکہ اس کی گھڑی کا بھی علم تو نہیں نا۔ لیکن عذاب قریب یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تمہیں کوئی نہ کوئی دنیا کی ٹھوکریں آئیں گی، لہٰذا اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنا لو تو یہ ٹھوکریں تمہیں روزانہ روزانہ نہیں ستائیں گی۔ جو اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ نہیں بناتا، روزانہ کی ٹھوکروں میں وہ مصروف ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بڑی تکلیفوں سے بچا بچا کر یہاں تک لے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل زندگی عبور کر کے چل رہا ہے اور ابھی تک اسی کے اندر مصروف عمل ہے۔ جو اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اتنی خبریں دیکھنے کے باوجود وہ اگر ٹھکانہ نہ بنائے تو سمجھو کہ اسے نقصان ہے۔ اس نے اتنی خبروں کو دیکھ کر اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنایا ہے تو پھر اس کے لیے ہر وقت فائدے ہی فائدے ہیں، برکات ہی برکات میں زندگی گزارے گا، آسانی اور فراوانیوں میں زندگی گزارے گا، عذاب سے کوسوں دور ہوتا جائے گا، اپنی زندگی کے لمحات کو اتنے قیمتی اور مبارک بنا لے گا کہ ہمیشہ اس کے لیے فوائد آسمان و زمین سے اگلیں گے۔ لیکن کافر وہ یہ کہہ رہا ہوگا جس دن وہ اپنے سامنے دیکھے گا اپنے کیے کی سزا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں جس زندگی اور جن لمحوں میں تھا وہ بھی نہ ہوتے، میں مٹیوں کے ساتھ مٹی ہوتا۔ یعنی وہ سب گرد و غبار تھی جن کے اندر میں مصروف تھا، وہ دنیا کی کوئی پاور، سپر پاور، یہ لو پاور، یہ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ یہ جھوٹ تھا اور گرد و غبار کی طرح مجھ سے اڑ گیا۔ حقیقت تو وہ تھی کہ جس نے اپنے اللہ کی طرف ٹھکانہ بنایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمدگیوں میں رہا۔ ان اخبار کا مطالعہ کر کے پھر ایک اللہ کی طرف تم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اپنے ان اخبار کو اگنور کرو گے تو سب کچھ تمہیں غبار بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔